آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 188، دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار، 18واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ دعوت اسلام کا دوسرا دور، دوسرا حصہ، قریبی رشتہ داروں کو دعوت حق دینے کے لیے حکم الہی، دوسرا اور آخری حصہ۔ اب تیسرے اجتماع کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ اس میں قریش کے سارے قبیلوں کو دعوت دی گئی اور صفا کی پہاڑی پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر سب حاضرین کو خطاب فرمایا اور آغاز کلام اس سے کیا: محترم حاضرین، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتا چلا آ رہا ہے، کیا تم میری بات تسلیم کرو گے؟ سب نے جواب دیا، بے شک تسلیم کریں گے۔ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے کبھی ایسی بات نہیں سنی جو غلط ہو۔ پھر فرمایا، اے گروہ قریش، اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ میں عذاب شدید سے پہلے تمہیں واضح طور پر بر وقت ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو جس نے دشمن کو دیکھ لیا ہو، بس وہ چل پڑے تاکہ اپنے رشتہ داروں کو دشمن کی آمد سے باخبر کر دے۔ پھر اسے یہ اندیشہ لاحق ہو جائے کہ دشمن کہیں اس سے پہلے ہی نہ پہنچ جائے، دور سے ہی زور زور سے یہ اعلان کرنا شروع کر دے: یا صباحا یا صباحا، اوتیتم، جاگو جاگو، دشمن پہنچ گیا، دشمن پہنچ گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے امام قبیصہ بن مخارق علیہ رحمہ سے، اور امام بلازری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اعلان کیا: یا صباحا، میری فریاد سنو، میری فریاد سنو۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ کون بلا رہا ہے؟ چنانچہ عرب کے رواج کے مطابق وہ لوگ اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے اس سمت میں دوڑے، اور جو شخص خود نہ جا سکا اس نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیا۔ ابو لہب اور دیگر قریش بھی وہاں جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ دشمن کے سواروں کا دستہ اس پہاڑ کے دامن سے نکل کر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ بے شک ہم نے کبھی آپ کو غلط بیانی کرتے نہیں سنا۔ اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے کعب بن لوئی کے بیٹو، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے مرہ بن کعب کے فرزندو، آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی ہاشم، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی شمس، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی زہرہ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد المطلب، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے میری پیاری پھوپھی صفیہ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں مگر یہ کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر ابو لہب بولا: تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، معاذ اللہ، تو برباد ہو، کیا اسی لیے ہمیں آج تو نے جمع کیا تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے بے پایا حلم اور عالی ظفی کے باعث سکوت اختیار فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیور رب نے اس وقت اس بدبخت اور گستاخ کی مذمت میں ایک پوری سورت نازل فرما دی: تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جس کی ایک انگلی سے میرے محبوب کی جانب اشارہ کیا، اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطاب کا آخری جملہ یہ تھا: اے فرزندان عبد المطلب، بخدا کوئی جوان اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر اور افضل چیز لے کر نہیں آیا جیسی میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین،
بس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میری مدد اور نصرت آپ کے شامل حال ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے اپنے رب کے ہاں معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔